کہ ہم نے دوسرے کا غم اپنا غم سمجھنا ہے، کہ اگر کوئی پریشان ہو ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا کریں گے، ہمیں کیا چٹھی پڑی ہے، نہ بلکہ اگر ہمارے دل میں درد نہیں ہوا، کسی بندے کو پریشان دیکھ کے ہمارے دل میں درد نہیں ہوا، تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے۔ اگر ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا تو ہمارا ایمان ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا، ہمارے ایمان کے اندر پھر ضعف پیدا ہوا ہے۔ ہاں، ہمارے ایمان کے اندر پھر ضعف پیدا ہوا ہے۔ کشمیر کی اتنی ساری بچیاں کینسر پیشنٹ ہے، کڈنی پیشنٹ ہے، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے، آپ بھی میں بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے۔ اگر ہمارے دل میں درد نہیں ہوا تو سمجھنا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اور اگر ہمارے دل میں درد ہوا تو وہ درد ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اگر ہم پیسوں کے اعتبار سے اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مصلی بچھا کر ان بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ یہ ہے دوسرے کا غم اپنا غم سمجھنا، دوسرے کی خوشی اپنی خوشی سمجھنا۔ کہ ہمسائے نے مکان بنایا، میں نے یہ نہیں کہنا ہے کہ اس نے حرام کے پیسے کہاں سے لائے، نہ، ہم تو پہلے ہی فتوا دیتے نا، پتہ نہیں حرام کا پیسہ ہے تو اتنا مکان بنایا، گاڑی کہاں سے آئی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہے، اے اللہ آپ نے اس کو بھیجا، ہمیں بھی بھیج حلال طریقے سے۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہے، دوسرے کی چیز کو دیکھ کر ہمیں رشک آنا چاہے، خوش ہونے چاہے، حسد نہیں۔ کہ اگر کسی نے مکان بنایا، کسی نے گاڑی لائی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہی تو آباد ہوا، کوئی کافر تو آباد نہیں ہوا نا۔ لیکن ہمیں کتنا بد آتا ہے، ہمیں کتنا حسد آتا ہے۔ کوئی مکان بنائے گا، پھر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لاتے، پھر ان پہ کرتے ہیں، ہاں، پھر ان پہ کرتے ہیں۔ اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ کہ دوسرے کا غم اپنا غم سمجھنا، دوسرے کی خوشی اپنی خوشی سمجھنا۔ کوئی بندہ، کوئی مسلمان آباد ہوگا، مجھے خوشی ہونی چاہیے، یہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی غمگین ہے تو مجھے ایسا سمجھنا ہے کہ آج اگر یہ اس جگہ ہے، کل میں بھی اس جگہ ہوں گی۔ آج اگر میں نے اس کا غم سمجھا، کل میرا بھی کوئی غم سمجھے گا۔ اور اگر ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا کسی کو پریشان دیکھ کے، تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان کبھی نہیں ہے، اس ایمان کے اندر ضعف آیا ہے، کمزوری آئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کے اندر یہی چیز نہیں رکھی۔ ورنہ فرشتے نماز پڑھتے نا، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ آدھے فرشتے رکوع میں ہیں، آدھے قیام میں ہیں، آدھے سجدے میں ہیں، آدھے تسبیح بیان کرتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی قیامت تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر فیلنگز نہیں رکھی، ہمدردی نہیں رکھی، انسان کے اندر رکھی۔ تو اگر انسان کے اندر یہ ہمدردی ہے، وہ دوسرے کا غم اپنا غم سمجھے گا، تو یہ انسان فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ ہمدردی نہیں ہے، وہ دوسرے کا غم اپنا غم نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا ہے، اگر وہ مدد بھی نہیں کر سکتا پھر بھی اس پہ الزام لگاتا ہے، تو فرمایا یہ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کہ جو دوسرے کا غم اپنا غم نہ سمجھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر فیلنگز نہیں رکھی، ہمدردی نہیں رکھی، لیکن انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے اصل میں جو ہمارا وجود ہے دنیا میں آنے کا، کہ ہمیں انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو خود کے لیے جیے، انسان وہ ہوتا ہے جو اوروں کے لیے جیے۔ ہمیں انسانیت کی فکر کرنی ہے، ہمیں انسانیت کا غم کھانا ہے۔ انسانیت، ہمارا تو کام ہے جلاتے رہے چراغ، راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہم روشنیاں جلائیں گے چاہے پھر راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے، کوئی بھی ملے، ہمارا کام ہے روشنیاں جلانا۔ اس کا اجر ہمیں کل قیامت کے دن اللہ پاک دے گا۔ اور کسی پریشان کی پریشانی دور کرنا 80 سال کی اعتکاف کا ثواب ہے، 80 سال کی اعتکاف کا اس پر ثواب ملتا ہے، جو کسی بندے کی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ مایوس ہے، غمگین ہے، اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس کی ہمت حوصلہ افزائی کرنا صدقہ ہے، اس کو حوصلہ دینا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اصل میں یہ دین ہے کہ دین ہم 24 گھنٹے زندگی گزارے۔ یہ اخلاق جو ہے نا، یہ خالی کتاب کے الفاظوں میں نہیں ہونے چاہیے،